اگر آپ کا نام بھی ATL لسٹ سے نکل گیا ہے اور آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو ہو چکا ہے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ کا نیم ATL لسٹ سے کیوں نکلا ہے، اس کے آپ کو نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوبارہ سے آپ کس طرح سے اپنا سٹیٹس ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو کیوں ہوتا ہے۔ آپ کا سٹیٹس 3 صورتوں میں ان ایکٹیو ہوتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے تو آپ کا سٹیٹس FBR ان ایکٹیو کر دیتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اگر آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل تو کی ہے لیکن آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن ڈیو ڈیٹ کے بعد فائل کی ہے تو اس کا فائن ہوتا ہے۔ آپ نے اگر فائن پے نہیں کیا تب بھی آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو شو ہوتا ہے، آپ کا سٹیٹس ایکٹیو شو نہیں ہوتا۔ تھرڈ یہ کہ اگر آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر دی ہے لیکن FBR نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن ریجیکٹ ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو رہتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف NTN کا ہونا فائلر ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ NTN ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کا نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہے، جبکہ فائلر سٹیٹس ایکٹیو ہونے کے لیے آپ کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ریگولرلی فائل کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کا سٹیٹس اگر ان ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا نقصان کیا ہے۔ جب بھی آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ بینک سے جا کے اپنی کیش ودرال کراتے ہیں تو 50,000 سے اوپر جب آپ اماؤنٹ نکلواتے ہیں تو آپ کو 0.8% کے حساب سے ٹیکس چارج ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ کا سٹیٹس فائلر ہوگا تو آپ کو ٹیکس چارج نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تب بھی آپ کو ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑتا ہے فائلر کی نسبت۔ اسی طرح جب بھی آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو اس مد میں آپ کو ایڈوانس انکم ٹیکس کی مد میں زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو فائلر۔ اس کے علاوہ پرائز بانڈ وغیرہ اور بھی مختلف ٹیکس کنسیشنز جو ہیں فائلر کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو نان فائلر ہونے سے وہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو ہو گیا اور آپ نے دوبارہ ایکٹیو کیسے ہونا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آئرس پورٹل کو لاگ ان کرنا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں تو اپنی ریٹرن خود فائل کریں، اگر نہیں رکھتے تو اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ سے ڈسکس کریں کہ وہ آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرے، اور وہاں پہ آپ نے پراپرلی اپنے سارے جو انکم ہیں اور اپنے ایکسپینسز ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں اور ان کی ریٹرن کو سبمٹ کرنا ہے۔ اور اگر تو آپ اپنی ریٹرن ڈیو ڈیٹ کے بعد فائل کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا فائن بھی پے کرنا ہے۔ اگر آپ کی انکم نہیں ہے تو آپ وہاں پہ اپنی انکم زیرو ڈکلیئر کریں، اور اگر آپ کی سیلری یا کسی بزنس کے ریفرنس سے آپ کی انکم ہے تو وہ آپ نے انکم اپنی پراپرلی شو کرنی ہے اور اس کے ثبوت بھی آپ نے رکھنے ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے کام آئے۔ یاد رکھیں، آپ نے کبھی بھی غلط انفارمیشن نہیں دینی، اپنی ریٹرن غلط فائل نہیں کرنی، ادروائز FBR کا آٹومیٹک سسٹم آپ کو نوٹس بھیج سکتا ہے اور آپ کو اس کے اوپر پینلٹی یا فائن بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی ریٹرن فائل کرنے کے بعد آپ اپنا سٹیٹس FBR کی آئرس کی سائٹ پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا CNIC نمبر لکھ کے 9966 پر میسج کر کے بھی اپنا فائلر سٹیٹس جان سکتے ہیں۔ اگر آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا طریقہ کار سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے ٹیکس کی کیلکولیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن خود سے فائل کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔